بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ دوستو، اب تک ہم نے سورہ بقرہ کی 3 آیات کو پڑھ لیا ہے اور ان کو سمجھ لیا ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 3 میں اللہ پاک نے مومن یا متقی کی 3 خوبیاں بیان کی ہیں جو مندرجہ ذیل ہیں: غیب پر ایمان لانا، نماز قائم کرنا اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنا۔ آج ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 4 کا مطالعہ کریں گے۔ اس میں اللہ پاک نے مومن کی 2 مزید صفات بیان کی ہیں۔ نمبر 1، آسمانی کتابوں پر ایمان لانا۔ نمبر 2، آخرت پر ایمان لانا۔ سورہ بقرہ کی 4تھی آیت کچھ اس طرح سے ہے: والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ ھم یوقنون۔ اور جو کتاب اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم پر نازل ہوئی اور جو کتابیں تم سے پہلے پیغمبروں پر نازل ہوئیں، سب پر ایمان لاتے اور آخرت کا یقین رکھتے ہیں۔ دوستو، مسلمان ہونے کے لیے ضروری ہے کہ تمام رسولوں پر ایمان لایا جائے۔ رسولوں پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ انہیں اللہ تعالیٰ کا سچا پیغمبر مانا جائے اور ان کی تعلیمات کو برحق تسلیم کیا جائے۔ رسولوں پر نازل ہونے والی کتابیں ربانی تعلیمات کا مجموعہ ہوتی ہیں، لہٰذا رسولوں پر ایمان لانے کے لیے لازم ہے کہ ان پر نازل ہونے والی کتابوں پر بھی ایمان لایا جائے۔ آسمانی کتابیں تو بہت سی ہیں، جن میں سے 4 بہت مشہور ہیں: زبور جو حضرت داؤد علیہ السلام پر نازل ہوئی، تورات جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی، انجیل جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی، قرآن مجید جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوئی۔ ان کے علاوہ حضرت ابراہیم، حضرت آدم اور دوسرے انبیاء علیہ السلام کے صحیفے بھی تھے۔ ان تمام کتابوں میں دین کی بنیادی باتیں مشترک تھیں، جیسے اللہ تعالیٰ کی توحید اور اس کی صفات کاملہ، اللہ تعالیٰ کی عبادت، رسالت پر ایمان لانا، یوم آخرت پر ایمان اور اعمال کی جزا و سزا۔ مگر چونکہ ہر دور میں وقت کے تقاضے مختلف ہوتے ہیں، اسی لیے شریعت کے تفصیلی قوانین ان کتابوں میں جدا جدا تھے۔ بعد میں آنے والی کتابوں میں پہلی کتابوں کے تفصیلی قوانین کو منسوخ کر دیا جاتا اور اب صرف قرآن پاک کے بتائے ہوئے قوانین پر عمل کرنا لازم ہے، پہلی کتابوں کے بتائے ہوئے قوانین پر نہیں۔ پہلی کتابوں پر ایمان لانے کا اب مطلب یہ ہے کہ وہ بھی سچی کتابیں تھیں اور ان کے بیان کردہ قوانین پر ان کے زمانے میں عمل کرنا ضروری تھا، مگر اب صرف قرآنی ہدایات پر ہی عمل کیا جائے گا۔ قرآن پاک پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ جو کچھ قرآن میں علمی اور عملی عقائد اور عبادات اور احکام کا ذکر کیا گیا ہے، ان سب کو بغیر کمی بیشی کے تسلیم کرنا۔ اگر کوئی سرے سے ان کو تسلیم ہی نہیں کرتا تو ان کی تعمیل کا اس سے کیسے مطالبہ کیا جا سکتا ہے؟ اسی بنا پر اس کی تشریح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی ان الفاظ میں فرمائی کہ جو کچھ میں لے کر آیا ہوں اس پر ایمان لاؤ۔ قرآن پاک میں اللہ پاک سورۃ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں فرماتا ہے، اور ایمان لائے اس پر جو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اتارا گیا۔ لیکن قرآن اگر اتنا ہی کہتا کہ میرے پیروکار صرف مجھ پر ایمان لائیں تو یہ کوئی اہم بات نہ ہوتی، لیکن قرآن پاک نے عقائد کی اس دفعہ میں بھی اپنے تکمیلی پہلو کو پیش نظر رکھا ہے اور یہیں ضروری قرار دیا ہے کہ اہل قرآن کے ساتھ ہی دوسری آسمانی کتابوں کی صداقت کو بھی تسلیم کریں۔ یعنی کوئی شخص اس وقت تک مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قرآن کے ساتھ ساتھ دوسرے انبیاء کی آسمانی کتابوں کو بھی تسلیم کرے۔ سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور جو ایمان لائے اس پر جو تجھ سے پہلے اترا۔ سورہ بقرہ میں اللہ پاک فرماتا ہے، رسول ایمان لایا اس پر جو اللہ کی طرف سے اس پر اترا، اور اہل ایمان بھی، اور ہر ایک اللہ پر، اس کے فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر ایمان لائے۔ سورہ بقرہ میں ایک اور جگہ اللہ پاک فرماتا ہے، اے مسلمانوں، تم کہو کہ ہم اللہ پر اور جو کچھ ہماری طرف اتارا گیا اس پر، اور جو کچھ ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب اور خاندان یعقوب کی طرف اتارا گیا اس پر، اور جو کچھ موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کو دیا گیا اس پر، اور جو کچھ اور سب پیغمبروں کو ان کے پروردگار کی طرف سے دیا گیا، ہم ان سب پر ایمان لائے۔
سورہ مومن میں ان منکروں کو عذاب کی بھی دھمکی دی گئی ہے جو کسی پیغمبر کے پیغام کو جھٹلاتے ہیں۔ اللہ پاک سورہ مومن میں فرماتا ہے، جن لوگوں نے کتاب کو اور جو پیغام دے کر ہم نے اپنے پیغمبروں کو بھیجا اس کو جھٹلا دیا، وہ ان قریب جائیں گے جب ان کی گردنوں میں توق اور زنجیریں ہوں گی، وہ گھسیٹتے جائیں گے۔ یہود یعنی بنی اسرائیل تورات کے سوا کچھ نہیں مانتے۔ عیسائی تورات کے احکام نہیں مانتے لیکن اس کی اخلاقی نصیحتوں کو قبول کرتے ہیں۔ تاہم انجیل سے پہلے کی دوسری زبانوں اور ملکوں کی آسمانی کتابوں کی نسبت مسلمانوں کی طرح ادب اور احتیاط کا پہلو بھی اختیار نہیں کرتے۔ پارسی اوسطا کے باہر اللہ کے کلام ہونے کا شبہ بھی نہیں کر سکتے اور برہمن ویدوں کے باہر اللہ کے فیضان کا تصور بھی نہیں کر سکتے، لیکن قرآن پر ایمان لانے والا مجبور ہے کہ صحیفہ ابراہیم، تورات، زبور، انجیل کو اللہ کی کتابیں یقین کر کے ایمان لائے اور دوسری اگلی آسمانی کتابوں جن میں آسمانی تعلیمات کی خصوصیات پائی جاتی ہیں جھٹلائے نہ۔ اسلام نے تمام آسمانی کتابوں پر ایمان لانا اسلام کا عقیدہ بنا دیا ہے، اس لیے یہ تعلیم دنیا کے کسی بھی مذہب میں نہیں پائی جاتی۔ یہودی اپنی کتاب کو چھوڑ کر تمام دوسری آسمانی کتابوں سے انکار کرتے ہیں، اس کے باوجود بھی وہ جنت کے منتظر ہیں۔ عیسائی تورات اور دوسرے تمام صحیفوں کا انکار کر کے آسمانی بادشاہت کے منتظر ہیں۔ پارسی اوسطا کے سوا دوسری آسمانی کتابوں کو نہیں مانتے۔ اسی طرح ہندو اپنے ویدوں کے سوا تمام آسمانی کتابوں کو فریب کا نام دیتے ہیں، مگر مسلمان جب تک قرآن کے ساتھ تمام دنیا کی آسمانی کتابوں پر ایمان نہ لائے اللہ تعالیٰ اس کو جنت کا مستحق قرار نہیں دیتا۔ قرآن پاک کی تعلیم صرف نظریہ کی حیثیت نہیں رکھتی بلکہ عملاً اس پر اسلامی حکومت کے قوانین اور احکام مبنی ہیں۔ یہودیوں کی نظر میں صرف دو قومیں ہیں، بنی اسرائیل اور غیر بنی اسرائیل یا اسرائیل کا گھرانہ، اور انہی دونوں تقسیموں پر ان کے قانون کی بنیاد ہے۔ عیسائیوں میں مذہبی حیثیت سے مسیحی، یہود اور بت پرست گو تین قومیں مانی جاتی ہیں، مگر چونکہ ان کے مذہب میں قانون نہیں ہے اس لیے وہ اکثر امور میں رومن لا کے پیروکار رہتے ہیں۔ لیکن رومن عیسائیوں میں بھی ملکی حیثیت سے دو ہی قسمیں ہیں، رومی اور غیر رومی۔ ایک رومی ملک میں غیر رومی کا کوئی حق نہیں کہ رومی حکومت کے لیے اور غیر رومی غلامی کے لیے پیدا ہوا ہے۔ پارسیوں میں پاک ایران اور بیرونی لوگ دنیا کی دو ہی ہستی ہیں۔ ہندوؤں میں اونچی ذات اور اچھوت دو قوموں کی صورتیں پائی جاتی ہیں، مگر اسلام میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قانونی حیثیت سے دنیا کو 4 طبقوں میں تقسیم کیا ہے اور ان 4 طبقوں پر مسلسل 14 برس سے عمل ہوتا آ رہا ہے۔ نمبر 1، مسلمان جو قرآن اور دوسری آسمانی کتابوں کو کتاب الہی یقین کرتے ہیں۔ ان میں سے ہر ایک دوسرے کا بھائی اور اچھائی اور برائی میں ایک دوسرے کا شریک ہے۔ وہ آپس میں ایک دوسرے سے شادی کر سکتے ہیں اور ایک دوسرے کے ہاتھ کا ذبح کیا ہوا جانور کھا سکتے ہیں۔ اسلام کی سلطنت میں ان کے حقوق یکساں ہیں۔ نمبر 2، اہل کتاب یعنی ان کتابوں کے پیروکار جن کے نام قرآن میں مذکور ہیں، یا یوں کہو کہ جو قرآن کو گو آسمانی کتاب نہیں مانتے مگر ان کتابوں میں سے جن کا نام قرآن میں مذکور ہے کسی کو وہ آسمانی کتاب مانتے ہیں۔ وہ اپنی حفاظت کا مالی ٹیکس جزیہ ادا کر کے اسلامی حکومتوں کے حدود میں رہ سکتے ہیں۔ ان کے معاہدہ اور مذہبی عمارتیں محفوظ رہتی ہیں، ان کو اپنے مذہب کے بدلنے پر مجبور نہیں کیا جا سکتا۔ ان کی جان و مال اور عزت و آبرو کے محافظ مسلمان ہوتے ہیں۔ ان کی عورتوں سے نکاح کر سکتے ہیں اور ان کے ہاتھ کا ذبح کیا ہوا جانور کھا سکتے ہیں۔ ان کا جائز کھانا وہ کھا سکتے ہیں اور وہ اپنا کھانا ان کو کھلا سکتے ہیں۔ نمبر 3، مشتبہ اہل کتاب یعنی وہ لوگ جو قرآن اور تورات اور انجیل و زبور کو نہیں مانتے مگر وہ خود ان کے علاوہ کسی آسمانی کتاب پر ایمان لانے کے دعوے دار ہیں، جیسے سائبی جو ایک آسمانی کتاب رکھنے کا دعویٰ رکھتے ہیں اور ستاروں کو پوجتے ہیں، اور مجوس یا پارسی جو ایک آسمانی کتاب رکھنے کا دعویٰ کرتے ہیں اور ساتھ ہی سورج، آگ اور دیگر مظاہر قدرت کی پوجا کرتے ہیں۔ ترکستان اور سندھ کی فتح کے موقع پر
علماء اسلام نے انہی پر قیاس کر کے ہندوؤں اور بدھ متوں کو اسی صنف میں شامل کیا۔ مسلمان ان کی عورتوں سے نکاح نہیں کر سکتے اور ان کا ذبیحہ نہیں کھا سکتے۔ ان دو باتوں کے علاوہ اہل کتاب کے باقی تمام حقوق آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو عطا کیے ہیں۔ وہ اسلامی حکومت میں جزیہ ادا کر کے ہر قسم کا حقوق حاصل کر سکتے ہیں۔ ان کی جان و مال اور آبرو، ان کے عبادت گاہوں کی حفاظت بھی مسلمانوں کی ذمہ داری ہے۔ نمبر 4، کفار اور مشرکین۔ یہ وہ لوگ جن کے پاس نہ کوئی آسمانی کتاب ہے اور نہ وہ کسی دین الہی کی طرف منسوب ہیں۔ ان کو چند شرائط کے ساتھ امن دیا جا سکتا ہے، لیکن حقوق حاصل کرنے کے لیے ان سے کہا جائے گا کہ وہ کسی نہ کسی آسمانی کتاب کے اندر اپنے کو داخل کر لیں۔ اس تفصیل سے معلوم ہو سکتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس تعلیم نے دنیا میں امن و امان اور مسلمانوں میں مذہبی رواداری کے پیدا کرنے میں کتنا عظیم الشان حصہ لیا ہے۔ یہی وہ نظریہ تھا جس نے مسلمانوں کو اپنے مذہبی عقائد اور شریعت کی سخت پیروی کے باوجود دنیا کی دوسری قوموں کے ساتھ مشاورت اور میل جول کے لیے آمادہ کیا، اور مجوسیوں، سائبیوں، یہودیوں اور عیسائیوں اور ہندوؤں کے ساتھ مل کر مختلف ملکوں میں ان ملکوں کے مناسب مختلف تمدنوں کی بنیاد رکھنے کی ان میں قوت پیدا کی۔ تمام رسولوں اور ان کی آسمانی کتابوں کی تصدیق کا لازمی نتیجہ یہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیم یہ ہو کہ آدم سے لے کر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک جتنے سچے مذہب اللہ کی طرف سے آئے وہ سب ایک تھے، ان کی تعلیم ایک تھی، اور یہی تعلیم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تھی۔ اسلام اسی ایک مذہب کا نام ہے جو آدم علیہ السلام سے لے کر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک باری باری پیغمبروں کے ذریعے سے آتا رہا اور انسانوں کو اس کی تعلیم دی جاتی رہی۔ قرآن پاک نے ہمارے سامنے دو لفظ پیش کیے، ایک دین اور دوسرا شریعت، اور ہمیں قرآن پاک سے معلوم ہوا کہ دین الہی ہمیشہ سے ایک تھا، ایک رہا اور ایک رہے گا۔ نور معرفت ایک ہے، خواہ وہ کتنی ہی مختلف شکل اور رنگ کی قندیلوں میں روشن ہو۔ اصل دین میں تمام پیغمبروں کی تعلیم یکساں تھی، ایک ہی دین تھا جس کو لے کر اول سے آخر تک تمام انبیاء آتے رہے۔ اس میں زمان و مکان کے تغیر کو کوئی دخل نہ تھا اور نہ قوم و ملک کے اختلاف سے اس میں کوئی اختلاف پیدا ہوا، اور وہ ہر زمانہ ہر مقام میں یکساں آیا اور وہاں کے ہر پیغمبر نے اس کی یکساں تعلیم دی۔ یہ دائمی حقیقت اور یکساں تعلیم کیا ہے؟ یہ مذہب کے اصل اصول ہیں، جنہیں اللہ کی ہستی، اس کی توحید، اس کے صفات کاملہ، انبیاء اور مرسلین کی بعثت، اللہ کی خالص عبادت، حقوق انسانی، اخلاق فاضلہ اور اچھے اور برے اعمال کی باز پرس اور جزا اور سزا، یہ تمام مذہب کے وہ بنیادی امور ہیں جن پر تمام مذہب کا متفقہ اتفاق ہے۔ دوسری بات شریعت، جس کے حصول اور مقصد کے لیے راستے ہمیشہ جدا جدا رہے، جو ہر قوم اور مذہب کے زمانی اور مکانی خصوصیت کے سبب سے بدلتے رہے۔ مثلاً عبادت الہی ہر مذہب کا لازمی جز ہے، لیکن طریقہ عبادت میں تھوڑا تھوڑا اختلاف ہر مذہب میں موجود ہے۔ عبادت کے لیے کوئی خاص سمت ہر مذہب نے مقرر کی ہے، مگر وہ سمت خاص خاص مصلحتوں کے لحاظ سے مختلف مقرر کی ہے۔ اسی طرح اعمال کبھی کا انسداد تمام مذاہب کا متفقہ نصب العین ہے، مگر اس کے انسداد کے راستے اور طریقے جدا جدا ہیں۔ غرض یہ راستے اور طریقے مختلف پیغمبروں کے زمانہ میں اگر اصلاح اور تبدیل کے قابل پائے گئے تو بدلتے رہے، مگر اصل دین جو اصلی سچائی اور ابدی صداقت ہے وہ ناقابل تبدیل اور ناقابل تغیر رہا ہے۔ انبیاء علیہ السلام کا دنیا میں وقتاً فوقتاً ظہور اسی ضرورت سے ہوتا رہا کہ وہ اس ازلی ابدی صداقت کو ہمیشہ اہل دنیا کے سامنے پیش کرتے رہیں اور دین کو اس کے اصل مرکز پر ہمیشہ قائم رکھیں، اور ساتھ ہی اپنی اپنی قوم اور ملک اور زمانے کے حالات کے مطابق خاص احکام اور جزیات جو قوم کے مناسب حال ہوں وہ اس کو بتائیں اور سکھائیں۔
अंबिया अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी पर नज़र डालें तो इस बात की तस्दीक होती है कि एक साहिब शरीयत नबी के बाद दूसरा साहिब शरीयत नबी इस वक्त मबऊस हुआ है, जबकि अगला आसमानी सहीफ़ा या वही जो दीन व शरीयत का मुहाफ़िज़ था खो गया, या इंसानी दस्तबर्द से ऐसा बदल गया कि इसकी असलियत गुम हो गई। सहीफ़ा इब्राहिम के गुम हो जाने के बाद जिसका निहायत नाक़स खुलासा तौरात के सफ़र तकवीन में है, सहीफ़ा मूसा नाजिल हुआ। सहीफ़ा मूसा के नौ पैदा इख्तलाफात को दूर करने के लिए ज़बूर वग़ैरह और मुख्तलिफ़ सहीफ़े आते रहे। फिर इंजील आई। इंजील में भी अल्लाह पाक के अहकामात को लोगों ने बदल डाले। इसके बाद कुरान पाक आया। कुरान पाक चूँकि क़यामत तक के लिए आया है, इसलिए इसमें हर इंसानी तब्दीली से इसकी हिफाजत की गई है और क़यामत तक की जाएगी, और इसलिए इसके बाद किसी और आसमानी किताब की ज़रूरत नहीं है और ना किसी पैगंबर की बेइज्जत की हाजत है। अलबत्ता इसके मानी की सही तशरीह और बिदअत और इसके इंसदाद के लिए आइमा, खुलफा, मुजद्दिदीन, मुहद्दिसीन, उलमाए रासिखीन पैदा होते रहे हैं और होते रहेंगे। इनकी इस्लाह की सदाकत की पहचान सुन्नत मुहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम का अहया और बिदअत का कलाकमा है।